السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 20 رجب المرجب۔ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عمر میں آپ سے صرف 2 سال بڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے حد محبت تھی اور مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ حضور کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کفار جب تکلیف پہنچا رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا تھا۔ انہوں نے غزوہ بدر کے فوراً بعد اسلام قبول کیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ ہجرت سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اپنے اسلام کو چھپائے رکھا اور مکہ سے مشرکوں کی خبریں حضور کے پاس بھیجتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور اکرام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، اے لوگوں، جس نے میرے چچا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس لیے کہ ہر شخص کا چچا اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وفات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 82 سال کی عمر میں جمعہ کے دن 12 رجب المرجب سن 32 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ۔ خلافت راشدہ کی مدت کی پیشین گوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے وصال کے بعد خلافت راشدہ 30 برس رہے گی، پھر بادشاہی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یہ 30 سال کی مدت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک چلی، پھر اس کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاری کا ہی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں دعوت کھانے کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھتے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اے اللہ، جس نے ہمیں کھلایا تو اس کو کھلا، جس نے ہمیں پلایا تو اس کو پلا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اذان اور صف اول کا ثواب۔ رسول اللہ نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں کتنا ثواب ہے تو وہ صف اول اور اذان دینے کے لیے تلواروں سے مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کے لیے کوشش کرنے لگیں گے۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں عہد توڑنے والوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ ارادہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا حکم اللہ دیتا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہیں لوگوں پر اللہ کا پھٹکار ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گنجان ہو گئے، پھر یہ کسی حادثے کا شکار یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے کہ اس کو ہوا اڑا کر پھرتی ہو۔ فائدہ اس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی زندگی ہے، آج سب کچھ موجود ہے، جب موت آئے گی تو سب کچھ باقی نہیں رہے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخی کے ہونٹ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ کی تفسیر میں فرمایا، دوزخ کی آگ چہروں کو ایسا بھون دے گی کہ دوزخی کا اوپر کا ہونٹ اوپر کو چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ سر کے درمیان تک پہنچ جائے گا، اور اس کا نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا، یہاں تک کہ وہ دوزخی کی ناف تک پہنچ جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سفر اجل یعنی پیڑ کے فوائد۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے دست مبارک سے ایک سفر اجل یعنی بہی تھا، پھر آپ نے فرمایا، طلحہ اسے لو کیونکہ یہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا، عورتوں کے سلسلے میں وصیت قبول کرو، اس لیے کہ عورت بدن کی نازک اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اس کو اس حالت پر چھوڑ دو گے تو وہ اور زیادہ ٹیڑھی ہو جائے گی، یعنی عورتوں کے ساتھ نہ زیادہ سختی کرو اور نہ زیادہ نرمی کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔